سامعین کرام، قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ بیان کریں گے تواضع، خاکساری، عاجزی، انکساری اور بڑکپن، تکبر کا کیا انجام ہے۔ کچھ باتیں اس سے سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تواضع نہیں سمجھ میں آیا آپ کو کس کو کہا جاتا ہے؟ تواضع مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، ہنر ہے، فن ہے، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے ڈیٹ میں دولت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، لیکن بندے کے اندر تکبر نہیں، جھکاؤ ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے تواضع، خاکساری۔ کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی اہنکار نہیں، کوئی بڑکپن نہیں۔ آج نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو تھوڑا سا دیتا ہے نا، وہ پہلے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا لہجہ بدلتا ہے، اس کا ایکسنٹ بدلتا ہے، اس کی بولی بدلتا ہے، چال بھی بدلتا ہے اور ڈھال بھی بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تو کبھی کبھی وہ نہیں بات کرتا ہے، اس کا پیسہ بات کرتا ہے۔ اور آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھتے ہی ہیں، جس کا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر پیسہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، گویا کہ اس کی عزت نہیں، اس کی پیسوں کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں جانتے ہیں؟ اور جو بیچارہ غریب ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اخلاق ہے، کردار ہے، تقویٰ ہے، لیکن آپ کی بولی کی کوئی وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ غریب ہیں۔ اور ایک جس کے پاس ہے سب کچھ، تو اس کی نہیں، اس کے پیسوں کی خیر عزت ہوتی ہے، وہ جان ہے۔ تو تواضع انہی کو کہا جاتا ہے، خاکساری انہی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، اور سب کچھ ہو کر کے بھی کوئی گھمنڈ، کوئی بڑکپن نہیں ہے اس کے پاس۔ آدمی چلتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ لوگ کہے گا دیکھیے ان کے پاس اتنا سب کچھ رہنے کے بعد بھی دیکھیے کیسے رہتا ہے۔ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی ایگو نہیں ہے، کوئی بڑکپن نہیں ہے، کوئی کبر نہیں ہے، تب شائستگی کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے تواضع، خاکساری، عاجزی، انکساری، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ یہی ہے، یہی حکم بھی دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا کیا کہ آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو کو نرم کر دیجئے، جھکا کر کے رکھیے، جھکا کر کے رکھیے، یعنی تواضع اختیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے، چھوٹے بن کر کے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بنا دے گا آپ کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہا ہے۔ تو غرور کس بات کی ہم جانتے ہیں؟ بڑکپن اور اترانا کس بات کی، گھمنڈ کس بات کی؟ جب انسان کی پیدائش ہی ہوئی ہو منی کے قطرے سے، ہم اور آپ جان، ہماری اور آپ کی تخلیق کس سے ہوئی؟ منی کے قطرے سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، جانتے ہی ہیں، مٹی ہی میں جانا ہے، گل جانا ہے، سڑ جانا ہے۔ تو پھر انسان کو اہنکار، غرور زیب نہیں دیتا ہے جس کی پیدائش ہی ہوئی ہوئی حقیر اور منی کے قطرے سے جن کی پیدائش ہوئی ہو، تو اس کے لیے اہنکار زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا، وہ حدیث بڑا مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے کہ نہیں، زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ لا فضل لعربی ولا لعجمی، سنو، دنیا میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، کہا کہ سنو، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، کچھ نہیں، سب کے سب برابر ہو۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا ماں ایک ہے، اور کسی کے اوپر کوئی اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے الا تقویٰ
صرف تقوی کی بنیاد پر. فضیلت اور برتری دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کی بنیاد پر ہے، ورنہ اس طرح سب برابر ہو، کوئی کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر. تو جب تقوی کی بنیاد پر کہا اس کے بعد سب برابر ہو، سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو، تو پھر انسان کو اکڑنا، تکبر کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے. ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا کہ میں جو ہوں میں ہی تو بہتر ہوں، میں سب سے اچھا کام میں کرتا ہوں، بقیہ سب تم لوگ خراب ہو، سب تم لوگ حقیر ہو، یہ سب سے گھناؤنی صفت ہے انسان کی. اسی لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے، خاکساری اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورۃ الفرقان میں کہ رحمان کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ صفت بتلائی ہے اللہ نے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے بلکہ شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جھک کر کے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے معلوم؟ آپ کی ہر ایک چیز نقل، حق، آپ کی حرکت سب کچھ درج ہے کتابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا گویا کہ آپ یوں چل رہے ہو کہ جیسے کسی ڈھلوان پر آپ اتر رہے ہیں. ڈھلوان پر جب اترتا ہے تو آدمی ایسے ایسے ہوتا ہے کیونکہ اس کو ڈھلوان پر چلنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر کے یعنی شائستگی کے ساتھ چلتے تھے، سینہ تان کر کے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں چلتے تھے. تو رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں کہاں؟ علی الارض ہونا، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کر کے نہیں چلتے ہیں. غرور اور گھمنڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ایک بات اور بتا دیں، جب انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ملے یا جتنا آپ کو اگر مال دے تو اس سے زیادہ کیا ہے، جتنا ملے اتنا انسان کو اور جھک کر کے رہنا چاہیے. نہیں سمجھ آئی بات کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی نعمتیں دے کہا نا اتنا زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اور دے گا. تو جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے، آپ کو جتنا مال دے اتنا اور جھک کر کے رہنا چاہیے، اپنے دل کو جھکا دینا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دے گا. آپ کو ایک واقعہ بتا دیں، فتح مکہ کا واقعہ آپ شاید سب سنے ہوں گے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. اس سے پہلے آپ جائیے سن 6 ہجری کا واقعہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ جا رہے تھے. احرام باندھ کر کے مکہ جا رہے تھے، کس لیے؟ عمرے کی غرض سے آپ جا رہے تھے. لیکن راستے میں مشرکوں نے روک دیا، نہیں جانے دیا. کہا کہ نہیں آپ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں. آپ کی پیدائش حالانکہ مکے میں ہوئی تھی، آپ کو نکال دیا گیا مکے سے، آپ کے اوپر سب کچھ کیا گیا. آپ جانتے ہیں سن 6 ہجری میں روکا گیا، آپ کو جانے نہیں دیا. اپنے گاؤں، اپنے مکان جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہاں روک دیا گیا. اسی کا 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب سب کچھ ہے کیونکہ آپ نے فتح کر لیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کی آیت اتر چکی ہے آلریڈی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ جو فتح ہو گیا وہاں جا رہے ہیں. کوئی شان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن یار میں نے فتح کر لیا اب ہم جائیں گے شان کے ساتھ نہیں. جیسے ہی مکہ قریب پہنچتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں، آپ دھیرے دھیرے اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی بات میں آئے گی. اتر جاتے ہیں وہاں سے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تھوڑا سا ایگو میرے اندر نہ آ جائے، بڑا پن. اور جیسے جیسے اور قریب پہنچتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگتے ہیں، دھاکنے کا وقت قریب آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو بھی جھکا لیتے ہیں.
اللہ اکبر، نبی کی تواضع تھی، اس لیے کہا کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے مکہ کو فتح کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر بڑکپن آ جائے، تکبر آ جائے۔ آپ سواری سے اترتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اس کے بعد سر کو جھکا کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا دیا ہو اور اگر دے تو یہی ہے کہ آدمی جھک جانا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، خاکساری اختیار کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اترائیں گے تو اس کا بدلہ اللہ اس صورت میں دیتا ہے جیسے قارون کو دیا تھا۔ جانتے کہ نہیں قارون کو اللہ نے کتنا دیا تھا؟ کہنے والے نے کہا نہیں سن، ارے یہ تو دولت کی شہرت نئی نئی ہے، جب تھوڑا سا آتا ہے تو آدمی اڑنے لگتا ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 40 خچر میں ان کے خزانے کی کنجیاں خالی لے کر کے جاتا تھا۔ کتنا دیا تھا اللہ نے، یہی کنجی ہم لوگ کہنے کر ایک روم ہو تو کتنا مال ہو جائے گا۔ 40 خچروں میں خالی اس کی کنجیاں جاتی تھی، کتنا دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اترایا بیٹا، کبر کیا، نکلا، اور جب نکلا تھا تو گھسیٹ کر کے چل رہا تھا، جیسے نہیں دیکھتے آج کوئی چلے گا نا، اس کی پیسہ بولتا ہے وہاں پر، وہ سلام بھی نہیں کرے گا آپ کو، کبھی کبھی مار کیجیے گا اور سلام بھی کریں گے تو جواب نہیں دے گا، کیوں؟ اس کے اندر اہنکار ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث آپ لے کر کے جائیے، سمجھیے آپ کے لیے جمعہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان مثقال في قلبه ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کبر ہوگا، گھمنڈی ہوگا، تکبر ہوگا، نبی کہہ رہے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، اس سے بڑی حدیث اور کیا بتا، ذرہ برابر بھی گھمنڈی ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ نکلا قارون، پورا شان بان ٹھاٹ کے ساتھ، پیسہ تھا بھائی، اور اتنا خزانہ تھا، لیکن اترا کر کے جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، روڈ ہی میں، راستے ہی میں چل ہی رہا تھا کہ اللہ نے وہیں پر اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور یہی نہیں، خالی دھسایا نہیں، حدیث میں آیا قیامت تک وہ بیٹا دھستا ہی رہے گا، وہ بندہ چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے رہا ہے، نعمتیں ملتی ہے تو انسان کو اور جھک جانا چاہیے تھا، تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث آپ کو بتاتا ہے اگر انسان تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹے بن کے رہتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، تو نبی نے قسم کھا کر کے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر انسان وہ 3 کام کرے گا تو گھٹے گا نہیں، اللہ مزید بڑھا کر کے دے گا۔ سبحان، وہ حدیث آپ لے کر کے جائیے۔ پہلی چیز آپ نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی اگر صدقہ کرتا ہے، مال کا صدقہ کرتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے الشیطان یعدکم الفقراء، شیطان ڈراتا ہے کہ ارے مسجد میں 10 روپے مت دو، مت 20 روپے دو، مت 50 روپے صدقہ کرو، پیسہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا جیب سے۔ شیطان یہ فقر، یہ ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقراء، کہ فقیر ہو جاؤ گے، یہ تو شیطان کہتا ہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ ایک کھجور گٹھلی کے برابر، گٹھلی برابر کھجور کا گٹھلی جو ہم تھوکتے ہیں، کھا کر کے پھینکتے ہیں، کتنا بڑا ہے، اگر بندہ اتنا ہی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے جانتے اس کو پرورش کرتا ہے، اللہ پالتا ہے، اور پال کر کے کتنا بڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن انسان دیکھے گا اس کا وہ کھجور کا گٹھلی کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اس کو اور دیتا ہے۔ ایک چیز، اس کے بعد
وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے۔ کیسا جگر کہ یار آپ نے مجھ کو تنگ کیا، آپ نے پریشان کیا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے ہماری زمین کو لے لیا، آپ نے مجھ کو مارا، میں تو معاف کر دوں۔ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، یاد رکھو بھائی معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجیے۔ نبی کی حدیث ہے، نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ جتنی رنجشیں ہیں، کدورتیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے جو دل میں لے کر کے گھوم رہے ہیں، نکال پھینکیے ایسا حقد کو اور اپنے بھائی کو معاف کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما زاد اللہ عفوا بعبد الا عزہ، معاف کر دینے سے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ سبحان۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، چھوٹے بن کے رہتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی بڑی شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتا ہے، کوئی بڑکپن نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی کبر نہیں، تو وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، یہاں اگر چھوٹے بن کے رہو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بلندی عطا کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تواضع اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، آپ خاکسار تھے، آپ عاجزی پر اختیار کرتے تھے، آپ نے کبھی بڑکپن ظاہر نہیں کیا، حالانکہ نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں جو پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کیا کہتا ہے، نیند آ رہی ہے نا تو آپ لوگ منہ دھو لیجئے، ٹھیک ہے نا، موسم اچھا ہے، گھر میں لوگ سوتا ہے جانتے ہیں 12 بجے گا، 1 بجے گا، اٹھتا ہے فجر چھوڑ کر کے 10 بجے دن، یہ مسلمانوں کی حال ہے، لیکن مسجد آئے گا تو سونے لگے گا، گھر میں نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ موبائل میں آن لائن رہتے ہیں 12 بجے رات تک، فجر کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اللہ کے بندو، شیطان نیند غلبہ کر دیتا ہے تم کو۔ کیسا ہے تم مسجد میں آتے ہو سوتے ہو آدھا گھنٹہ کے لیے، سنو غور سے سنو، اگر نیند آ رہی تو جگہ بدل لیجیے، آنکھ منہ دھو لیجیے، وضو بنا لیجیے، یہ تعلیم دیا ہے، غور سے سننا چاہیے، سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک شخص، آ کر کے کہتا ہے کہ یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا ابن خیرنا، اللہ کے نبی اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہتر اور ہم میں سے بہتر کے بیٹے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مت کہو ہم میں سے بہتر اور بہتر کے بیٹے اے ہمارے سردار، کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، انصاری و نصاراؤں نے جیسے اپنے نبیوں کا مقام بڑھایا ویسے مقام مت بڑھاؤ، مجھے بس فقولوا عبد اللہ وانا رسول، مجھے زیادہ کچھ مت کہو، میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ آپ نے فوراً کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع تھی، خاکساری تھی، عاجزی اور انکساری ایسی تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، غور سے سنیے گا، کوئی بڑکپن نہیں، کوئی کبر نہیں، سبحان اللہ، نبی ہے، اللہ اکبر، جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، ابو بکر بزرگ لگ رہے تھے، عمر میں بڑے تھے، مدینے والوں نے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، وہ آ کر کے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے ابو بکر کو سلام کر رہے تھے۔ اللہ کیوں تواضع، نہیں جان رہے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہے، سبحان اللہ، کیوں؟ وہ تواضع تھی، وہ خاکساری تھی، آپ کے لیے کوئی الگ سے کرسیاں نہیں لگی تھی، آپ کے لیے کوئی الگ سے اسٹیج نہیں سجایا جاتا تھا، آپ کے لیے کوئی الگ سے محفلیں نہیں لگتی تھی، آپ کا کوئی الگ سے گدا انتظام نہیں ہوتا، تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے تو اس کی کرسی چینج ہو جاتی ہے، وہ اب یہ سب کرسی میں نہیں بیٹھے گا، گھومے گا وہ والے کرسی میں بیٹھے گا وہ، کہ آپ کے لیے ایسا
نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ ابو بکر کو سلام کر رہے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں سے نبی کون ہے۔ جب دیکھا کہ دھوپ لگنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تب حضرت ابو بکر صدیق کپڑا لے کر اللہ کے نبی کے چھاؤ کرنے لگے۔ اب مدینے والے سمجھتے ہیں ارے یار نبی یہ نہیں، نبی تو یہ۔ کتنی عاجزی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، آپ کی تواضع وہ تھی، آپ کی خاکساری وہ تھی۔ اگر کوئی باہر سے آتا تھا، محفل میں رہتے تھے اللہ کے نبی، پہچان نہیں پاتے تھے، پوچھتے تھے من محمد رسول اللہ، بتاؤ ان میں آپ میں سے محمد کون ہے؟ اللہ سمجھ لو اتنے میں عاجزی۔ یہاں تو ہم لوگوں میں اگر کوئی عہدے والا ہے تو ان کی کرسی الگ لگتی کہ نہیں، ہم لوگ جاتے ہی گھستے ہی سمجھ لیں گے یہ سی او صاحب ہے، یہ صدر صاحب کی کرسی ہے، یہ سیکریٹری صاحب کی ہے، یہ مینیجر صاحب کی ہے، یہ فلاں کی ودایت کی وغیرہ وغیرہ کی، کیوں؟ ان کی کرسی الگ لگتی ہے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا، لوگوں سے سوال کرتا تھا من محمد رسول اللہ، آپ کی محفل میں محمد کون ہے؟ آپ کی کیا عاجزی اور تواضع تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مہمان بن کر کے، عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، عدی بن حاتم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے سبحان اللہ، قربان جائیے، کوئی بڑک پن نہیں، آپ نے اس کو بٹھایا اپنے بستر پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، خود زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دیکھا ارے بادشاہ کا بیٹا تھا، ان کی شان بان ٹاٹ الگ تھی، جب بیٹا کہ نبی جیسے شخصیت زمین پر بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ الا بملک، واقعی یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھ کر کے کہا تھا خاک ہے میرے بھائیوں، خاک میں رہنا پسند کیجیے، اڑنا نہیں چاہیے، کبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر کا کام کاج کرتی ہے، ہماری کام میں تعاون کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کا کام کاج کرو گے تو بولے گا کہ دیکھو رے جدو کا غلام ہو گیا ہے، گھر کا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچ نفسی تھی ہے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، جوتے خود سلتے تھے، کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے، دودھ خود دودھتے تھے۔ جیسے اذان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز چھوڑ کر کے مسجد آ جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی خاکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کی خاکساری، آپ کی عاجزی یہ تھی۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیتے ہیں، بچہ اتفاق سے نبی کے گود میں پیشاب کر دیتے، عورت تھر تھرانے لگتی، کہا ڈرو نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ بیچاری ڈر رہی تھی، کہا گھبرائیے مت، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی کھا کر کے زندگی بسر کیا کرتی تھی، آپ گھبرائیے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی، ان کے ساتھ آپ نے وہی تعلیم دیا اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ایک غریب بچی، یتیم بچی کے گھر ڈیلی جاتے تھے، ابھی خلیفۃ المسلمین نہیں بنائے تھے، گھر کو صاف ستھرا کر دیتے تھے، اس کی بکری کا دودھ دو کر کے آتے تھے۔ جب امیر المؤمنین بن گئے، وہ غریب بچی رونے لگی، کہا اب کیسے ہوگا، اب تو یہ مسلمانوں کا خلیفہ بن گئے ہیں، امیر المؤمنین ہو گئے ہیں، اب ابو بکر ہمارے گھر نہیں آئیں گے، ہماری بکری کا دودھ کون دودھے گا؟ جیسے وقت ہوتا ہے بچی نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں بیٹا بکری جلدی لاؤ تاکہ میں دودھ دوں، میرا کام بہت ہے۔ سبحان اللہ، امیر المومنین بننے کے بعد بھی کوئی بڑکپن نہیں کہ بکری کا دودھ دہا جائے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو گشت کرتے تھے، ایک قاصد آیا، باہر سے ایک آدمی آیا، کہا کہ بتاؤ جی مجھ کو امیر المومنین سے ملنا ہے، امیر المومنین کا محل دکھاؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں، کرسی ملنے کے بعد ودھایک کی کرسی ملتی ہے، سب سے پہلے محل بنتا ہے، گاڑیاں ملتی ہے۔ کہا کہ تم محل کی بات کرتے ہو، امیر وہ محلوں میں نہیں رہتا،
تو کہاں ملے گا؟ کہا باغ میں چلو، باغیچے میں دکھاتے ہیں۔ تو بندہ گیا باغیچہ، دیکھتے ہیں کہ زمین پر لمبا تڑنگا ایک آدمی سویا ہوا ہے اور تکیہ نہیں ہے، پتھر کو تکیہ بنا کر کے سویا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر سے ملنا ہے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا ملنا ہے بتائیے۔ کہا کہ میں ہی عمر ہوں۔ بندہ اوپر اور نیچے خالی تاکتا ہے، یا امیر المومنین، اور اتنا تواضع کہ کوئی گدا تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بڑکپن دیکھے ان لوگ، کچھ نہیں، نہ عاجزی تھا ان لوگوں میں، انکسار ہی تھا، کوئی بڑکپن نہیں، کوئی کبر نہیں۔ آج لوگوں کو تھوڑا سا ملتا ہے نا تو اس کی بولی بدلتا ہے، نہیں دیکھتے؟ وہ جو پیسہ آتا ہے تو اس کا لہجہ بدلتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی بات کرے گا تو ہم لوگ غور کرتے ہیں ایسا بولتا ہے جیسے فرعون بات کرتا، یعنی اس کا پیسہ بات کرتا ہے۔ اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے نبی نے اعلان کر کے کہہ دیا، اور نبی کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی العز ازاری، عاجزی میری چادر ہے اور تکبر اور بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی یہ صفت اللہ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمان کو اپنے مٹھی میں لے کر کے تب کہے گا، آئین المتکبرون، ارے دنیا میں اہنکار کرنے والوں، غرور کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، اترانے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی ملکیت ہے؟ بولو۔ پورا کا پورا حشر کا میدان خاموش ہے گا، تب کہاں گیا اہنکار کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، للہ الملک الواحد القہار، آج صرف اور صرف ایک اللہ کا تکبر اور انہی کی بڑائی چلنے والی، اور کسی کی۔ تو میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی صفت ہے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرو، چھوٹے بن کر کے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بنائے گا، مقام دے گا، عزت دے گا۔ اور اگر اتراؤ گے، گھمن کرو گے، تکبر کرو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کریں، باری الہ ہم تماموں کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں کو شفا کاملہ عاجلہ